بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو اپنی کاہلی اور کام چوری کی عادت کی بنا پر تباہ حال ہے، مگر الزام اس تباہی کا انہیں دیتا ہے جو محنت کر کے اس کا پھل کھا رہے ہیں۔ خدا نے انہیں سونا اگلنے والی زمینیں دی جن پر محنت کر کے سونا حاصل کرنے کے بجائے انہوں نے انہیں دوسروں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ پھر جب اس خریدنے والے نے شدید محنت کر کے ان سے سونا حاصل کرنا شروع کیا تو وہ اب دہائی دیتے پھرتے ہیں کہ لوگوں دیکھو ہم لٹ گئے، ان لوگوں نے ہمیں لوٹ لیا، ہماری زمینیں ہم سے چھین لی ہیں، ہمارا حق مار لیا گیا ہے۔ کیسے لوگ ہیں جو اپنی غلطی کا احساس کر کے شرمندہ ہونے اور آئندہ خود کو بہتر بنانے کے لیے مشقت کی عادت ڈالنے کے بجائے دوسروں کی محنت سے کمائی ہوئی روزی چھین لینے کے در پہ رہتے ہیں۔ فیروز بے حد جذباتی ہو گیا تھا اس وقت۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، معاف کرنا یار، میں ذرا جذباتی ہو گیا تھا اس وقت۔ دراصل ایسے کم عقل اور عقائد کے کمزور لوگوں کو دیکھ کر میرے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ شیخ چلی صفت لوگ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ محنت کی عظمت اور اہمیت کا تو جیسے انہیں احساس ہی نہیں ہے، کسی طرح نیند سے بیدار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ چھوڑو یار، لعنت بھیجو ان پر، کیوں خون جلاتے ہو اپنا؟ ایسے لوگوں ہی کی وجہ سے تو دشمنوں کو ہمارے درمیان پیر جمانے کی جگہ مل گئی ہے، ورنہ زندہ قومیں اپنے ملک اپنی دھرتی کو نقصان پہنچانے والوں کا وجود برداشت نہیں کرتی، وطن کے خلاف کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتی۔ دشمنی کو اپنے گھر میں جگہ دینا اور اپنے ملک کے خلاف باتیں کرنا تو صرف بے غیرت اور بے ضمیر لوگوں ہی کا کام ہے، میں نے کہا۔ گلزمان بولا، ہم لوگ جس مقصد سے آئے ہیں شاید آپ لوگ اسے بھول گئے ہیں۔ اب اس کا کیا ذکر ہے؟ جو کچھ جاننا چاہتے تھے ہم وہ تو معلوم ہو ہی گیا نا۔ تصدیق ہو گئی اس بات کی کہ انہیں اسی اسرائیلی کتے نے بھیجا ہے، اسی کے لے پالک ہیں یہ تینوں، لہذا یہ حلال ہیں ہمارے لیے۔ ان پر تو کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھی جلدی سے بولا۔ اس کی بات سن کر ان تینوں کی آنکھوں میں پہلی بار مجھے تشویش کی جھلک دکھائی دی تھی، ورنہ اب تک تو وہ بے حد مطمئن نظر آ رہے تھے۔ انہیں یہ یقین تھا شاید کہ ان کا بابا صاحب جلد ہی انہیں رہائی دلا دے گا، اور انہیں یہ بھی اطمینان ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی نہیں کریں گے جو ان کے لیے کسی تکلیف کا باعث ہو سکے۔ ہم انہیں قید کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے، چھوٹی موٹی اذیتیں بھی برداشت کرنے کو تیار ہوں گے۔ وہ آبی کی باتوں نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ شاید پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ ان کے بابا صاحب کی بزرگی اور ان کی شہرت سے بالکل بھی متاثر نہیں ہیں ہم، ان کی شخصیت کا جادو ہم پر نہیں چل سکے گا، اور ہم ان کے ساتھ کوئی بھی سخت سے سخت اقدام کر سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے انہیں کسی رعایت کی امید نہیں رہی تھی۔ میں نے انہیں اسی طرح تشویش میں مبتلا چھوڑ کر واپسی کے لیے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا، آؤ یار چلو واپس چلیں، ہمیں کچھ دوسرے معاملات بھی دیکھنا ہے، چل کر۔ آپ بھی میرے ساتھ دروازے سے نکلتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، گلزمان اس کے منہ پر ٹیپ چڑھاتے آنا۔ میں نے پلٹ کر کہا، او نہیں یار، ضرورت ہی کیا ہے، ان کی چیخو پکار سے کوئی نقصان تو پہنچ ہی نہیں سکے گا ہمیں۔ ان دونوں کو بھی کھول دو تاکہ یہ آپس میں کم از کم ایک دوسرے پر لان تان تو کر ہی لیں، چند لمحوں کی زندگی میں دل کا کچھ تو بوجھ ہلکا کر لیں۔ یہ واپس آئے تو آسیہ نے پوچھا، کیا رہا بھائی جان؟ کچھ بتایا انہوں نے؟ کس کے بھیجے ہوئے ہیں وہ اس اسرائیل زادے کے ہی بھیجے ہوئے ہیں، مگر تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، آئزک کے اپنے ہی آدمی ہیں، وہ اس کی دوسری حیثیت کے گرویدہ اس کے مقتدین میں سے ہیں۔ میں نے جواب دیا، دوسری کون سی حیثیت ہے اس کی؟ میں سمجھی نہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آسیہ نے ذہن پر زور دیتے ہوئے پوچھا، ارے بھائی وہی بابا اسحاق والی حیثیت بتایا نہیں تھا میں نے تمہیں اس بہروپ کے بارے میں؟ آبی نے کہا، اوہ اچھا، یہ بات تو بھول ہی گئی تھی میں۔ پھر اب کیا کہا ہے آپ لوگوں نے؟ اس نے پوچھا۔ سوچنا کیا ہے، قابل گردن زدنی ہے سالے، خون جم جائے گا ان کا، آبی نے جواب دیا۔ پھر مجھ سے بولا، جیلانی اس مصیبت کو یہیں دفن کر
کے جائیں گے یا کہیں اور بندوبست کیا ہے ان کی قبروں کے لیے؟ اس زمین پر ان کے لیے جگہ نہیں ہے جس پر دشمن کے حوالے کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس میں دفن کرنا توہین ہے میرے اس پاک وطن کی۔ ان کی تو بوٹیاں کر کے چیل کبوں کو کھلا دو یار، یا ہفتوں کی ضیافت کا انتظام کر دو۔ میں نے حقارت سے کہا، یہ کیسے سنگ دلانہ انداز میں باتیں کرتے ہیں جیلانی، آپ میرا تو رواں رواں لرز اٹھا ہے آپ کی باتیں سن کر۔ انسان ہو کر درندوں جیسا انداز اختیار کر لیتے ہیں کبھی کبھی تو آپ۔ فردوسی بیگم لرزتی ہوئی آواز میں بولی، یہ درندوں جیسے انداز والی بات کہی ہے بی بی آپ نے، اس انسان سے بڑا درندہ تو ہے ہی نہیں کوئی روئے زمین پر۔ آپ سمجھتی کیا ہے انسان کو؟ حیرت ہے مجھے کہ ایک پڑھی لکھی خاتون کیسی باتیں کر رہی ہے۔ فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں جنتی بیگم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ مسٹر فیروز، تمہاری معلومات تو بہت ناقص ہیں انسان کے بارے میں۔ آبی جلدی سے بولا، ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، انسانوں کے بارے میں میرا علم ناقص ہی ہے، اسی لیے میں لوگوں کے نت نئے انوکھے انداز دیکھ کر حیران ہونے لگتی ہوں۔ انسان واقعی بڑا درندہ ہے فیروز صاحب کی یہ بات خاصی وزنی لگی ہے مجھے۔ فردوسی بیگم نے کہا، کمال ہے بھائی، تم نے اتنی جلدی وزن بھی کر ڈالا ان کی بات کا، یہی صفات تو تمہیں جنتی ظاہر کرتی ہیں۔ آبی شرارت سے بولا، چلیں کوئی صفت تو ہے مجھ میں جس سے میں پہچان لی جاتی ہوں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پہچانے ہی نہیں جاتے کسی طرح بھی، چنانچہ ان کی صفات ظاہر کرنے کے لیے ان کے نام ایسے رکھے جاتے ہیں جن سے وہ پہچانے جا سکیں۔ فردوسی نے مسکراتے ہوئے برجستہ کہا، میں نے کہا یہ تم نے کیا بات کہی ہے فردوسی بیگم، کن لوگوں کی بات کر رہی ہو تم؟ کوئی ایک آدھ مثال تو دے کر بتاؤ۔ آبی نے بھی جلدی سے میری ہاں میں ہاں ملائی، ہاں مثال دے کر بتاؤ کن لوگوں کا ذکر ہے یہ؟ ارے بھائی خدا کی مخلوق کی بات کر رہی ہوں میں، حیرت ہے آپ نہیں سمجھے؟ اب دیکھے نا، وہ ایک مخلوق ہے جسے کہا جاتا ہے آتشی، ایک ہے خاکی اور ایک ہے آبی۔ اوئے لعنت ہو تم پر آبی جلدی سے اس کی بات کاٹ کر بولا، تم جیسے لوگ جنتی ہو ہی نہیں سکتے کبھی، تم اپنے نام کیسے ہی رکھ لو یہ میں لکھ کر دے سکتا ہوں میں بی بی، تم کو تو جنت کا دروازہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، سمجھی جہنمی بیگم۔ چلیں کوئی بات نہیں، خدا نے ہمیں اس دنیا میں اکٹھا کر دیا ہے تو وہاں بھی دونوں بہن بھائی ساتھ ہی رہ لیں گے۔ وہ شوخی سے بولی، اس خیال میں نہ رہنا، میں ایسی کسی جگہ رہنا پسند نہیں کروں گا جہاں کسی ہوازادی کا سایہ بھی پڑتا ہوگا۔ آبی فوراً بولا، نہ جی نہ، مجھے دوبارہ جنت سے نکالا جانا بالکل من نہیں ہے، ایک دفعہ کا تجربہ کافی ہے بس۔ آبی نے کچھ اس انداز سے کہا تھا کہ بے اختیار صاحب کے حلق سے کہے ابل پڑے۔ فردوسی بیگم ہنستے ہوئے بولی، آبی بھائی بہت ہی زخم خوردہ ہیں، لگتا ہے ہوازادیوں نے کچھ زیادہ ہی ستایا ہے انہیں۔ ہاں یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے شرارت سے آبی کو دیکھتے ہوئے کہا، حالانکہ یہ اپنے دل میں بڑا درد رکھتا ہے ان کے لیے۔ جب بھی کوئی مجبور اور بے سہارا لڑکی دکھائی دیتی ہے لے جا کر اپنے گاؤں میں جمع کر آتا ہے اپنی ماں کے پاس تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے، یعنی جب ہر طرف سے مایوس ہو جائے، زندگی کا کوئی من پسند ساتھی نہ مل سکے، یا یوں کہہ لو کہ جب کوئی اسے منہ لگانا پسند نہ کرے تو یہ ان میں سے کسی ایک سے دو بول پڑوا کر سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہو جائے۔ وہ باک نہیں ذلیل آدمی ایک شریف آدمی پر بہتان باندھتے ہوئے، شرم نہیں آتی تجھے؟ آبی ایک دم بھڑک اٹھا، ہاں بھائی جلانی یہ اچھی بات نہیں ہے کسی شریف آدمی کی، کیوں سرے بازار پگڑی نہیں اچھالنا چاہیے تمہیں؟ فیروز بولا، ویسے آبی بھائی اب تک کتنی جمع کر چکے ہیں آپ اپنے گاؤں میں؟ فردوسی بیگم آج اس سے سارا حساب چکانے پر تلی ہوئی تھی۔ او بس اب بھی کر جا میری ماسی، تیری زبان کے تو لگتا ہے بریک ہی فیل ہو گئے ہیں۔ آبی جنجلائے ہوئے انداز میں بولا۔ باہر کسی کار کے رکنے کی آواز سن کر ہم سب کے سب ادھر متوجہ ہو گئے۔ آنے والا شرافت علی تھا۔ اس نے اندر آتے ہی سب کو ایک جگہ جمع دیکھ کر کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے آپ لوگ بالکل تیار ہی بیٹھے ہیں چلنے کے لیے؟ میں نے کہا، ہاں بس تیار ہی سمجھو، لیکن جانے سے پہلے چند اہم کام انجام دینا ہے۔ کون سے اہم کام ہیں؟ شرافت علی نے سوال کیا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، ان تینوں کا کیا کیا جو رات پکڑے گئے تھے؟ ایک تو یہی
اہم کام ہے، ان تینوں کا کریا کرم کرنا ہے، کسی ویرانے میں لے جا کر اس طرح آئزک کو جلد ہی ان کے عبرت ناک انجام کی خبر بھی ہو جائے گی، یعنی ان کی لاشیں جلد ہی مل جائیں گی پولیس کو۔ میں نے اس سے کہا۔ فیروز بولا مگر اس کی ضرورت ہی کیا ہے، انہیں یہیں پڑا رہنے دو، بس اتنا کرو گے یہ مکان چھوڑتے وقت ان تینوں کے سینوں میں ریوالور کی گولی اتار دو، رات کو جب آئزک شب خون مارنے آئے گا تو ان کی لاشیں مل جائیں گی انہیں، لیکن اس طرح تمہارا نام اور حلیہ بھی پولیس کے ریکارڈ میں درج ہو جائے گا۔ لاشیں ملنے کے بعد پولیس مالک مکان کو جا پڑے گی اور وہ پولیس کو بتانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا کہ اس نے مکان کن لوگوں کو کرائے پر اٹھایا ہوا تھا، پھر تم بھی پھرو گے قانون سے، قانون کے محافظوں کی نظروں سے، اور تم لوگوں کے لیے بھی آزادی سے کام کرنا مشکل ہو جائے گا، یہ بات بھی رکھو اپنے دھیان میں۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک کہی ہے تم نے، مگر میرا خیال ہے ایسا ہوگا نہیں، آئزک اس معاملے کو پولیس تک لے جانے کی غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں پہلے تو اسے پولیس کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس کے آدمی یہاں آئے کیوں تھے اور اس کا ہم سے کیا تعلق ہے۔ فیروز بولا ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پولیس کے سامنے انہیں اپنا آدمی ظاہر کرے، یا وہ خود سامنے آئے پولیس کے لاشیں دیکھنے کے بعد وہ ایک گمنام ٹیلی فون کر کے پولیس یہاں بھیج کے خود دور بیٹھا تماشا دیکھتا رہے گا، اور پھر یہ بھی تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عمارت کے اس حصے میں آ کے لاشیں دریافت کر ہی لے گا، ہو سکتا ہے وہ ادھر آئے ہی نہیں، اسی طرف سے یہ دیکھ کر واپس چلا جائے کہ جیلانی وغیرہ یہ مکان خالی کر کے کہیں اور منتقل ہو گئے ہیں۔ ایسا ہوا تو یہ لاشیں مکان مالک ہی دریافت کرے گا، جب وہ مکان خالی ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد اپنے مکان کا جائزہ لینے یا کسی نئے کرایہ دار کو مکان دکھانے کے لیے آئے گا۔ یہاں شرافت علی نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ فیروز اسے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا یہ بالکل صحیح کہا ہے تم نے، ان مکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا یہ بڑی خوبی ہے اس شرافت علی میں کہ اس کی بات کو رد کرنا آسان نہیں ہوتا، کسی کے لیے بھی بہت گہری نظر ہے اس کی، اور بڑا مشاہدہ ہے میرے اس یار کا، جب سے اس کا ساتھ ہوا ہے میں بھی خاصا محتاط ہو گیا ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے ہاتھ پیروں کو زیادہ استعمال کرتا تھا اور دماغ کو بہت کم کام میں لاتا تھا، نتیجے کے طور پر سارے ملک میں میری دھوم ہو گئی، ہر شخص پہچاننے لگا اور کہیں سکون سے بیٹھنا نصیب نہ ہو سکا، جبکہ لوگ عقل استعمال کر کے دن رات لوٹ مار میں مصروف ہیں پھر بھی باعزت ہیں، کوئی انگلی تک نہیں اٹھاتا ان کی طرف۔ خود شرافت علی کی مثال تمہارے سامنے ہے، کتنا معتبر اور معزز شخص سمجھا جاتا ہے یہ۔ شرافت علی ہنس کر بولا زیادہ تعریفیں نہیں کرو، میری آبی کا بھی خیال کرو کچھ، ان کا تو کہنا ہے کہ تم بزدل ہو گئے ہو۔ اب نہیں یار اسے نہیں چھیڑو، اب شیر زخمی ہے اس وقت، ایسا نہ ہو تمہاری ہی ٹکا بوٹی کرنے پر تل جائے۔ میں نے ہنس کر کہا۔ اس نے آبی سے مخاطب ہو کر کہا کیوں بھائی آبی کیا کہہ رہے ہیں یہ، کس نے نشانہ بنا دیا تمہیں؟ آبی بولا یار شرافت علی تو بڑا دانا بینا ارسطو اور افلاطون بنا ہوا ہے، کیا تو ایک کام نہیں کر سکتا؟ کون سا کام؟ کیا کام کروانا چاہتے ہو مجھ سے بتا دو، قریب ہو کر تمہارے لیے کیا نہیں کر سکتا میں؟ شرافت علی بولا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، تو اتنا کام آتا ہے ہم لوگوں کو یار، بس اتنا سا کام اور کر دے کہ جہاں سے تو نے عقل حاصل کی ہے اس دکان کا پتہ بتا دے اس غلام جیلانی کو، یا ہو سکے تو تھوڑی سی عقل خود ہی دے دے بھائی اسے۔ آبی نے خونخوار نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ شرافت علی مسکرا دیا، بولا حد ہو گئی یار، تم سے بھی میں سمجھا تھا شاید کوئی کام واقعی کروانا چاہتے ہو مجھ سے۔ پھر وہ مجھ سے بولا آج تو تمہاری لیزی بیگم تمہاری ماں جی کو رہائی دلا کر پہنچانا ہے، تمہارے پاس 3 دن کی مہلت تو رات کو ختم ہو گئی ہے نا؟ ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میری بات ہوئی ہے اس سے، 2 گھنٹے کے اندر اندر اس نے ماں جی کو ساتھ لے کر آنے کو کہا ہے۔ میں نے جواب دیا کیا مطلب، کیا وہ خود آئے گی انہیں لے کر؟
مگر اس طرح تو ٹھیک نہیں ہے، میرا مطلب ہے لیزی کا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بولا، کیوں ٹھیک نہیں ہے اس کا یہاں آنا؟ اس کی ذات سے ہمیں کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہمیں تو ظاہر ہے کوئی خطرہ نہیں ہے اس سے، لیکن وہ اگر اسے پتہ چل گیا لیزی کے یہاں آنے یا تم سے ملنے کا تو لیزی کے لیے نقصان دہ بات نہیں ہوگی؟ یہ تو وہ بتا ہی چکی ہے کہ آئزک اس کی طرف سے مشکوک ہو چکا ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ جب بھی باہر نکلتی ہوگی آئزک اس کی نگرانی ضرور کراتا ہوگا، چنانچہ اسے خبر ہو جائے گی کہ لیزی تم سے ملی ہے۔ شرافت علی نے کہا، بات تو تم نے ٹھیک ہی کہی ہے یار شرافت علی، حالانکہ رات کے واقعے کے بعد یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ آئزک اب لیزی پر بالکل اعتبار نہیں کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں لیزی کے مجھ سے ملنے کی خبر سننے کے بعد اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ لیزی کو بھی اپنے دشمنوں کی صف میں شامل کر لے، یا یہ کہ دونوں کے درمیان کھلی جنگ شروع ہو جائے۔ البتہ ہمارے لیے یہ بات زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اگر آئزک نے لیزی سے یہ بات پوشیدہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کی سرگرمیوں سے آگاہ ہو چکا ہے اور ہنوز اس کی نگرانی پر ہی اکتفا کیا، تو ہم اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ البتہ ہماری ساری نقل و حرکت سے آگاہ رہے گا اور جب بھی چاہے گا ہمارے خلاف کامیاب کارروائیاں کرتا رہے گا۔ یہ تو بہت ہی برا ہوگا یار، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، یہ تم نے بہت اچھی بات سجائی ہے شرافت علی، اس طرح تو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ فیروز نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا، پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی تجویز ہے تمہارے ذہن میں اس کے تدارک کی؟ میں نے شرافت علی سے پوچھا۔ تجویز تو فی الحال کوئی نہیں ہے میرے ذہن میں، سوچنا پڑے گا۔ شرافت علی ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولا۔ آسیہ نے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی طرح لیزی سے کہہ دیا جائے کہ وہ یہاں نہ آئے، ہمیں صرف خبر کر دے کہ ہم کہاں آ جائیں ماں جی کو لینے کے لیے، یا اگر ہو سکے تو ہمارا کوئی آدمی ابھی سے اس کے ساتھ لگ جائے؟ مگر بی بی بات تو پھر بھی وہی ہوئی نا، آئزک نگرانی کرا رہا ہے لیزی کی، تو وہ یہاں آئے یا ہم میں سے کوئی جائے اس کے پاس، دونوں صورتوں میں آئزک ہمارے ٹھکانے تک جا پہنچے گا، اور یہی ہم نہیں چاہتے۔ شرافت علی نے کہا، میں سمجھی نہیں، ہم میں سے کسی کے لیزی کے پاس جانے کی صورت میں آئزک ہمارے ٹھکانے تک کیسے پہنچ سکے گا؟ آسیہ نے پوچھا۔ سیدھی سی بات ہے، جو شخص لیزی کی نگرانی کر رہا ہوگا وہ لیزی کو چھوڑ کر اسی شخص کے پیچھے لگ جائے گا جو ماں جی کو ساتھ لے کر آئے گا، وہاں سے اس طرح اسے ہم تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ شرافت علی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے شرافت علی۔ میں نے اسی سے کہا، بتاؤ کون سی بات آئی ہے ذہن میں تمہارے؟ شرافت علی میری طرف متوجہ ہو کر بولا، ہم یوں کرتے ہیں کہ الگ الگ گاڑیوں میں فیڈرل بی ایریا چلتے ہیں، وہاں ہم اس مکان کے چاروں طرف ناکہ بندی کر لیں گے جہاں ماں جی کو رکھا گیا ہے۔ لیزی جب انہیں وہاں سے نکال کر رخصت ہونے لگے گی تو اسے ہم راستے ہی میں روک لیں اور ہلکے پھلکے مصنوعی مقابلے کے بعد ماں جی کو چھین لائیں گے اس سے۔ شرافت علی اور فیروز بیک وقت چلا اٹھے، واہ بہترین ترکیب سوچی ہے تم نے جیلانی۔ شرافت علی بولا، اس طرح لیزی پر یہ الزام بھی نہیں آ سکے گا کہ وہ ہم سے ملی ہوئی ہے۔ آئزک کو یہی رپورٹ ملے گی کہ جیلانی نے لیزی کو زیر کر کے اپنی ماں کو چھڑا لیا ہے، اس سے آئزک کو اگر شک ہے لیزی پر تو وہ بھی رفع ہو جائے گا۔ نہیں، یہ شک تو پھر بھی رفع نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس پر غداری کرنے کا شبہ یقین میں بدل جائے گا۔ فردوسی بیگم نے کہا، یہ تم کیسے کہہ رہی ہو؟ ایسا کیوں کر ہوگا؟ جب اسے یہ پتا چلے گا کہ ہم لیزی سے لڑ بیڑ کر ماں کو اس کے قبضے سے نکال کر لے گئے ہیں تو پھر کیوں کر اس پر غداری کا جرم ثابت ہو سکے گا؟ میں نے فردوسی بیگم کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ نے تصویر کا صرف ایک رخ دیکھا ہے جیلانی، دوسرا رخ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں آپ۔ بے شک آپ جس طرح ماں جی کو چھین کر لائیں گے لیزی سے، اس طرح کسی کو یہ شک تو نہیں ہو سکے گا کہ اس کا آپ کے گروپ سے کچھ تعلق ہے، لیکن اس پر غداری کا الزام یوں ثابت ہو جائے گا کہ اس نے ماں جی کو آئزک کی قید سے نکالا کیوں تھا؟ اس کا آئزک کی مرضی یا اس سے مشورہ کیے بغیر ماں جی کو وہاں سے نکالنا بھی تو اس کے مجرم ہونے کا ثبوت ہی ہوگا نا۔ پھر وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ لیزی نے ایسا کیوں کیا۔ اس کا یہ اقدام بہرحال اسے آئزک کا مخالف تو ثابت کر
ہی دے گا؟ فردوسی بیگم نے جواب دیا۔ یہ فردوسی بیگم نے بالکل ٹھیک کہا ہے جیلانی، آبی نے کہا۔ لیزی کی پوزیشن تو خراب ہو ہی جائے گی اس طرح بھی تنظیم میں۔ ہاں یار، یہ تو معاملہ الجھتا ہی جا رہا ہے، غور و فکر سے تو ہر بار کوئی نہ کوئی تاریک پہلو سامنے آ ہی جاتا ہے۔ پھر اس مسئلے کو کس طرح سلجھایا جائے؟ یار شرافت علی، یہ کس مصیبت میں گرفتار کر دیا ہے تم نے ہمیں؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ فیروز نے انور کمال اور گلزمان کو مخاطب کر کے کہا، فی الحال ایک کام کرو، تم لوگ فوراً فیڈرل بی ایریا جا کر اس مکان کی نگرانی شروع کر دو جہاں مانجی کو رکھا ہے انہوں نے۔ وہاں جو کچھ بھی ہو اس میں مداخلت بالکل نہیں کرنا، بس تماشائی بنے رہنا اور وائرلیس پر پل پل کی خبر دیتے رہنا ہمیں۔ تمہاری اطلاعات کی روشنی میں ہی ہم کوئی قدم اٹھائیں گے۔ اب وہ دونوں زبان سے ایک بھی لفظ کہے بغیر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ لیں جی، اس مسئلے کا تو فیصلہ ہو گیا سمجھو، اب ان قیدیوں کا کیا کیا جائے یہ سوچنا چاہیے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد شرافت علی بولا، ان کے بارے میں تو ہم نے بہت پہلے فیصلہ کر دیا ہے، اب مزید کیا سوچنا ہے ان کے بارے میں؟ آبی نے کہا۔ فیصلہ کر دیا ہے؟ شرافت علی حیران ہو کر بولا، میرا تو خیال ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے ان کے بارے میں۔ یار عجیب لوگ ہو تم، ایک بار طے کر لیا گیا کہ آج تک یا تنظیم کا جو بھی فرد ہمارے ہاتھ آئے گا اسے زندہ نہیں رہنے دیں گے، پھر یہ کیا کرتے ہو تم لوگ کہ انہیں پکڑنے کے بعد سوالات شروع کر دیتے ہو؟ ان کا کیا کریں اب، یہ کیسے کریں اب؟ آبی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ، ابھی اس بات کا خیال ہی نہیں رہتا ہم میں سے کسی کو بھی، فیروز نے آبی کی تائید کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ٹیلی فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔